ایک مومنہ عورت کا، ایک نیک عورت کا بے نمازی آدمی کے ساتھ رہنا سراسر حرام ہے۔ اس عورت نے پھر پوچھا شیخ ابن باز سے، میرا ہسبینڈ مجھے طلاق نہیں دے رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو کیا ہوا، لیکن میں تجھے طلاق نہیں دوں گا، اب میں اپنے شوہر کو کیسے چھوڑوں؟ شیخ ابن باز کا فتویٰ تھا کہ جب تیرا شوہر نماز ہی نہیں پڑھتا، اور جب نماز نہیں پڑھتا تو وہ مومن ہی نہیں ہے، اور جب مومن ہی نہیں ہے تو اس کے نکاح میں آٹومیٹک نہیں ہے، اور جب اس کے نکاح میں تو نہیں ہے تو طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نکاح قاضی سے فسخ کرا اور ایک حیض، ایک پیریڈ انتظار کر کے اپنا دوسرا نکاح کر لے، شوہر طلاق دے یا نہ دے، کیونکہ بے نمازی جب مومن ہی نہیں ہے تو طلاق کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو عدت گزار کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں کہ ایک نماز پڑھنے والی عورت کو بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، بے نمازی اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے۔ بے نمازی اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ چل رہا ہے ہمارا سماج اس پر کیا ایکشن لیتا ہے، سوچیے آپ۔ نماز تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ حضرت علی نے جس کو قاضی بنایا تھا، قاضی شریح جس کا نام تھا، بہت بڑے قاضی تھے، ان کا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا تھا۔ ایک بار یہ نائی کی دکان پر گیا، نائی، باربر، حجام، بال بنوانے لگا۔ اسی بیچ عصر کی اذان ہو گئی، جب بال بنوا کے آیا تو جماعت ہو چکی تھی، سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جلدی سے آیا، وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد اس نے اکیلے نماز پڑھ لی، لیکن مدرسے کے ٹیچروں نے دیکھا کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، یہ بعد میں آیا اور اکیلے نماز پڑھ رہا۔ نماز پڑھی اس بچے نے، لیکن بعد میں پڑھی۔ مدرسے کے ٹیچر نے، مدرسے کے استاذ نے قاضی صاحب کو لیٹر لکھا، قاضی صاحب آپ کے بیٹے نے نائی کی دکان پر بال بنوانے میں اتنا ٹائم لگا دیا کہ جب بال بنوا کر آیا تو عصر کی نماز کی جماعت ہو چکی تھی، اس نے بعد میں اکیلے نماز پڑھی ہے۔ مدرسے کا مینجمنٹ کمیٹی کیا سزا دے آپ متعین کریے۔ میں مدرسے کا مینجمنٹ کمیٹی کا ممبر ہوں، لیکن آپ قاضی ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کو کیا سزا دی جائے۔ قاضی صاحب نے جو سزا دی سنیے وہ کیا تھا۔ ایک موٹا ڈنڈا بھیجا، ایک موٹا ڈنڈا بھیجا اور ایک لیٹر لکھا، اور لیٹر میں لکھا ہوا تھا مدرسے کی مینجمنٹ کمیٹی کو یہ میں آرڈر دیتا ہوں کہ میرے بیٹے کو اس موٹے ڈنڈے سے اتنا مارو، اتنا مارو، اتنا مارو، جب تک یہ ڈنڈا ٹوٹ کر 3 ٹکڑے نہ ہو جائے اس وقت تک اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو پیٹتے رہو۔ جب یہ ڈنڈا 3 ٹکڑے ہو جائے تو میرے بیٹے کو پیٹنا چھوڑ دینا، اور اس کا کھانا پانی بند کر کے کمرے میں بند کر دینا۔ اگر وہ توبہ کر لے اور اصرار کرے کہ آئندہ میں کبھی، اقرار کرے کہ آئندہ میں کبھی اتنے تنگ وقت میں بال نہیں بنواؤں گا، یا کوئی تنگ وقت میں ٹائٹ شیڈیول میں نماز کا وقت قریب ہو تو میں کوئی دوسرا کام نہیں کروں گا، اگر اس بات کا اقرار کرے تو چھوڑ دینا، ورنہ بھوکا پیاسا کر مرتا ہے تو مر جانے دینا۔ یہ قاضی کا فیصلہ ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، قاضی شریح کا۔ ہم اپنی نوجوان نسل کو اینڈرائیڈ موبائل ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا فجر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ جو آپ کا بیٹا رات کے 12 بجے تک 2 GB ملنے والے نیٹ ورک کو ختم کرنے میں رات گزار دیتا ہو، آپ اپنے اس بیٹے سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا۔ ان سردیوں کی راتوں میں آن لائن پڑھائی کے بہانے آپ کی بیٹیاں موبائل استعمال کر کے واٹس ایپ اور فیس بک یوز کر رہی ہیں، اور آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں با پردہ اور با حیا ہو جائیں گی، نقاب لگائیں گی، خوشبو سے پاک صاف رہ کر بازار میں یا اپنے مائکے یا کہیں اور جائیں گی۔
یہ آپ آج کے اس دور میں امید لگا رہے ہیں تو بیکار ہے. اگر آپ نے اپنی بیٹی کو اینڈرائڈ موبائل دے رکھا ہے, فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ اگر وہ چلا رہی ہے تو یاد رکھیے گا آپ اپنی بیٹی پر بھروسے کے لائق نہیں ہیں. آپ کی نظر میں آپ کی بیٹی کتنی پاک صاف ہو, لیکن آپ کو اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, اعتماد نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ واٹس ایپ اور میسنجر اور فیس بک چلانے والی لڑکی کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے. آج کے اس دور میں جب حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگ سکتی ہے, حضرت عائشہ صدیقہ الزام سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی ہیں, تو ہماری بیٹیاں ان سے زیادہ پاک دامن تو نہیں ہے, ہماری بچیاں ان سے زیادہ نیک تو نہیں ہے. جب منافقوں نے, جھوٹوں نے, جب کجروؤں نے اور دل کے گندے لوگوں نے اما عائشہ کو نہیں چھوڑا تو ہماری بیٹیوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے. حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھو, مریم علیہ السلام کو دیکھو, سورہ مریم پڑھیے. وہ محراب میں مسجد کے اندر ہے اور حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے. بے موسم پھل, آم کا موسم نہیں آم آیا, لیچی کا موسم نہیں لیچی آیا. زکریا جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں, محراب کے اندر گھستے ہیں, دیکھتے ہیں کہ مریم جس کی میں کفالت کر رہا ہوں اس کے پاس یہ پھل موجود ہیں. ارے یہ آم کا تو موسم نہیں, آم کہاں سے آیا؟ یہ لیچی کا موسم نہیں, یہ لیچی کہاں سے آئی؟ تو چیخ پڑے انا لک ھذا, اے مریم میں تیری کلاس لے رہا ہوں, اے مریم مجھے صاف صاف جواب دے, یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ آم کا موسم نہیں, آم دیکھ رہا ہوں, لیچی کا موسم نہیں, لیچی دیکھ رہا ہوں, یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ وہ مریم جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا, عیسیٰ بغیر باپ کے ہم نے پیدا کیا, وہ مریم جن کے پاک و صاف ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, قرآن میں جن کو پاک دامن بتایا ہے, اس مریم کی کلاس زکریا لے رہے ہیں کہ بتا میری بیٹی, او بتا میرے لخت جگر, یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ کس لڑکے نے دیا ہے؟ کون ہے جس سے تیرے کانٹیکٹ ہے, جس سے تیرے تعلقات ہیں؟ اللہ والی تھی, نیکی فرما بردار تھی, اپنے سرپرست کو شرمندہ نہیں کر سکتی تھی. جس نے پال پوس کر مجھے اتنا بڑا کیا اس کی عزت خاک میں نہیں ملا سکتی تھی. کہنے لگی آپ میرے اوپر شک نہ کریں, آئے زکریا